یہ بچے اٹھیں گے، آپ کی سفارش کریں گے، ہماری سفارش کریں گے، اور اس سفارش کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ اتنا اونچا درجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے۔ یہی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو ایسا تاج عطا کریں گے جس کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی پڑے گی۔ لوگ پوچھیں گے ارے کون ہے یہ؟ کوئی ولی ہے، شہید ہے، نبی ہے، کون ہے یہ؟ بتایا جائے گا نہیں، یہ تو حافظ قرآن پاک کی والدہ ہے، یہ تو حافظ قرآن پاک کے والد ہیں، ان کو تاج دیا جائے گا، ان کی بخشش کا برسر عام اعلان کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے دو ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے، ایک جوڑے کی قیمت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر ہوگی۔ اس سے آگے بڑھ کر بات یہ ہوگی، جن بچوں کو آپ حقیر سمجھتے ہیں، کیا ہو گیا؟ حافظ قرآن ہو گیا۔ بے شک ڈاکٹروں کی اہمیت ہے، آپ کے بچے ڈاکٹر بھی بننے چاہیے، آپ کے بچے انجینئر بھی بننے چاہیے، آپ کے بچے وکیل بھی بننے چاہیے، آپ کے بچے جج بھی بننے چاہیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کی بیٹیاں، اگر آپ ہمت کر سکتے ہیں، آپ اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر نہیں بنائیں، آج اس کی ضرورت ہے۔ آپ اس کا اندازہ نہیں، ہماری بچیوں کو جب درد ذہ ہوتا ہے، ولادت کا مسئلہ ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آتا ہے اور ہماری بچیاں ہاسپٹلوں میں جاتی ہیں، آپریشن پیٹوں کو پھاڑ دیا جاتا ہے۔ میں کئی ہاسپٹلوں میں ابھی گیا، پرسوں جاتا رہتا ہوں، پتہ لگا آپریشن ہو چکا۔ مولانا میں نے کیوں آپریشن کرایا؟ تم نے انتظار کیوں نہیں کیا کہ جی یہ کہا جا رہا تھا مر جائے گا بچہ، سچا مر جائے گی؟ میں نے کہا بالکل نہیں مر سکتی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم السبیل یسرا، ہم نے بچے کے لیے اس کی ماں کا راستہ آسان کیا ہے۔ بچہ وہیں سے پیدا ہوگا جہاں سے بچوں کو پیدا ہونا چاہیے، مگر آج ہمارے پاس ڈاکٹریاں نہیں ہیں، آج ہمارے پاس ڈاکٹر نہیں ہیں، آج ہمارے پاس ہمارے جج نہیں ہیں۔ ہمارا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ شادیوں میں، منڈھوں میں، براتوں میں، مکانوں میں، دوسرے کاموں میں، سگائیوں میں ہمارا پیسہ جاتا ہے۔ ہمارا پیسہ جاتا ہے مقدمات میں، ہمارا پیسہ جاتا ہے۔ وہ قوم کہ جس نے کبھی پوری دنیا کی رہنمائی کی تھی، جس میں بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے فلاسفر جس قوم میں تھے، 15ویں صدی عیسوی تک اس قوم سے بڑا ترقی یافتہ کوئی قوم نہیں تھی۔ اس نے بڑے بڑے ہاسپٹل بنائے، لوگوں کو تعلیم دی۔ یورپ جو آج ترقی کا دعویٰ کرتا ہے، 600 سال تک اس یورپ نے ہمارے مدرسوں میں تعلیم حاصل کی ہے، مگر 15ویں صدی کے بعد ہم نے اپنے کام کو چھوڑ دیا، ہم تعیش میں آ گئے، عیش پرستی میں آ گئے، غفلت میں آ گئے، رسم و رواج میں آ گئے۔ کہاں جانا چاہیے تھا وہ راستہ ہم نے چھوڑ دیا۔ تو بے شک میں کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، سب کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو درجہ حافظ قرآن پاک کا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ حافظ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور ان کے دادا کو، ان کے نانا کو، یا خاندان کے 10 لوگوں کو کسی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ کرے گا یہ حافظ قرآن، یہ ہمارا بھائی محمد حافظ محمد ریحان، یہ عبدالرزاق کا صاحبزادہ، یہ قاری تنویر صاحب کا مدرسے کا شاگرد، یہ قاری تنویر صاحب کا نور نظر، یہ کہے گا یا اللہ یہ میرے دادا ہیں، یہ میرے پرنانا ہیں، یہ میرے خاندان کا آدمی ہے۔ آپ کے رسول نے وعدہ کیا تھا کہ 10 افراد کی حافظ قرآن سفارش کرائے گا، میں ان کی سفارش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو جہنم سے نکالیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو دولت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہماری مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، اس کا رشک کریں، اللہ سے تمنا کریں، دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو بھی قرآن پاک کا حافظ بنا دے، میرے پوتے کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی دولت دے دے۔ قرآن پاک کی بنیاد پر ساری چیزیں آتی ہیں، مال، اولاد، صحت، اتفاق، اطاعت، فرما برداری، حکومت، وہ ساری قرآن پاک لے کر آتا ہے۔ آپ اس کی کوششیں کریں۔ قاری تنویر صاحب نے لاک ڈاؤن کے بعد یہ پہلا پروگرام اس گھر میں کیا ہے۔
اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آج آپ یہاں سے یہ جذبہ لے کر جائیں کہ بے شک ہمارے بچے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں گے مگر ہمارے بچے قرآن پاک کے حافظ بھی بنیں گے. اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ جن لوگوں نے لاک ڈاؤن میں حفاظ کے ساتھ، علماء کے ساتھ، میاجیوں کے ساتھ، ملاؤں کے ساتھ، مؤذنوں کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات کی ہے جو نہیں کرنی چاہیے تھی، انہیں 2 رکعت توبہ کی پڑھ کر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اے اللہ، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے فلاں امام کے ساتھ، فلاں مؤذن کے ساتھ، فلاں میاں جی کے ساتھ، فلاں ملا جی کے ساتھ، اے اللہ فلاں مدرسے کے مناظرہ پڑھانے والے استاد کے ساتھ میں نے گستاخی کی تھی، میں اس کی معافی چاہتا ہوں. اور کوئی برا نہ اس کو اپنی توہین نہ سمجھے، ان کے پاس جائے، دیکھو میں نے آپ کی توہین کی تھی، میں نے جملہ آپ سے کہہ دیا تھا، میں اس کی معافی چاہتا ہوں. سب سے پہلا کام یہ ہے. اور دوسرے نمبر کا کام یہ ہے، ہم میں کا ہر آدمی قرآن پاک کو آدھ گھنٹہ دے. آدھ گھنٹہ پڑھنا جانتا ہو یا پڑھنا نہ جانتا ہو، آدھ گھنٹہ قرآن پاک کو دے. قرآن پاک صرف تعویذوں کی کتاب نہیں کہ تعویذ لکھ دیا اللہ اللہ خیر چل رہا کہ درد سے ہو رہا ہے اور تعویذ لکھ کر باندھ دو آیت قرآن ران میں تو بچہ آسانی سے پیدا ہو جائے گا. بے شک یہ بات صحیح ہے، مگر قرآن پاک اس کے لیے نہیں ہے. قرآن پاک سب سے پہلے زیارت کے لیے ہے، پڑھنے کے لیے ہے. قرآن پاک کو کھولو محبت کے ساتھ، اس کی زیارت کرو، اس کو دیکھو، اس کو چومو، اس کو سینے سے لگاؤ، اس کو آنکھوں سے لگاؤ. یہ میرے اللہ کا قرآن ہے، یہ میرے اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب اللہ ہے. محبت کے ساتھ اس کو دیکھو. اور آپ پڑھنا جانتے ہو، آدھ گھنٹہ آپ قرآن پاک دیکھ کر پڑھو. اگر حافظ ہو تو تب بھی دیکھ کر پڑھو. دیکھ کر پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے. آپ قرآن پاک پڑھیں. آپ کہیں گے پڑھنا نہیں جانتے، کوئی بات نہیں، سیکھو. یہ اساتذہ کرام ہیں یہاں پر، ان کا وقت لو، ان کو اپنے گھروں پر معمور کرو یا ان کے مدرسے میں جاؤ، جہاں بھی آپ انتظام کر سکتے ہو. ہمیں قرآن پاک سکھا دو. اگر آپ بڑے ہو گئے شرماؤ نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی بڑا آدمی قرآن پاک سیکھتا ہے اور 1 2 3 کچھ آیتیں سیکھتا رہتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے. ابھی آدھا پارہ پڑھا تھا، ابھی 2 سورتیں یاد کی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس بڑے میاں کو، اس بوڑھے آدمی کو، اس ہماری تائی کو، ہماری نانی کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں حفاظ کے ساتھ اٹھائیں گے، قرہ کے ساتھ اٹھائیں گے کہ میرا بوڑھا بندہ قرآن پاک سیکھتے سیکھتے اس کا انتقال ہوا تھا. حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا قرآن پاک کا حافظ ہو گیا. اپنے بیٹے کو لے کر اپنے والد حضرت شاہجہاں کے پاس آئے، عرض کیا ابا جی مبارک ہو، آج آپ کا بیٹا پوتا قرآن پاک کا حافظ ہو گیا ہے. فرمایا ارے مجھے کیا مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، مجھے جب مبارک ہوگا کہ میرا بیٹا اورنگزیب بھی قرآن پاک کا حافظ ہو جائے. کتنے کام تھے حضرت اورنگزیب کے پاس آپ جانتے ہیں. قرآن پاک لے کر بیٹھے، قرآن پاک کو حفظ کرنا شروع کیا اور قرآن پاک کے حافظ بنے. اور اپنے والد حضرت شاہجہاں کے پاس آئے اور عرض کیا مبارک ہو ابا جان، آج آپ کا بیٹا اورنگزیب بھی قرآن پاک کا حافظ ہو چکا ہے. تو بڑے لوگ بھی جو قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے، قرآن پاک سیکھو. تمہیں سچ کہتا ہوں، سچائی سے تمہیں بتانا چاہتا ہوں، آج کے فتنوں کا علاج، پریشانیوں کا علاج، بیماری کا علاج، نہ اتفاقی کا علاج، طلاقوں کا علاج، گھریلو جھگڑوں کا علاج، دماغی ٹینشنوں کا علاج قرآن پاک میں ہے. حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم آخری زمانے میں بڑے فتنے دیکھو گے. پوچھا اللہ کے رسول ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، ان فتنوں سے کیسے نکلا جائے گا؟ فرمایا قرآن پاک کے ذریعے سے، کتاب اللہ کے ذریعے سے. کتاب اللہ کو پکڑ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. آج ہمارے لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، ہماری بہویں ہماری بات نہیں مانتی. اس کا علاج یہ ہے تہجد میں اٹھو 4 بجے 4:30 بجے اور قرآن پاک لے کر بیٹھ جاؤ اور آہستہ آہستہ آواز میں، ہلکے آواز میں قرآن پاک
نور، اس کی روشنی، اس کی برکتیں، اس کی ہدایتیں آپ کے بچوں کے کانوں میں پہنچو گی۔ ارے قرآن پاک کہ جس نے بڑے بڑے لوگوں کو جو نافرمان تھے ان کو ہدایت دی، جب آپ کے گھر میں پڑھا جائے گا تو ان کو ہدایت ملے گی۔ اس لیے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، 8 گھنٹہ آپ قرآن پاک کو دیں۔ میرے بھائیوں نے جو اتنی محنت کی، اتنا اچھا پروگرام آراستہ کیا، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک 8 گھنٹہ آپ قرآن پاک کو پڑھیں یا قرآن پاک کو سیکھیں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں، ابھی آپ 8 گھنٹہ قرآن پاک کو دیکھنا شروع کر دیں۔ قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس کی برکت سے آپ کے بچے قرآن پاک کے حافظ بنیں گے، قرآن پاک کے عالم بنیں گے، قرآن پاک کے داعی بنیں گے، اور اپنے علماء کے، حفاظ و قراء کے، اپنے ائمہ کے جوتے سیدھے کرو، ان کا وقار محفوظ رکھو۔ یہ نہ صرف یہ کہ آپ ان کو تنخواہ دے دی، کبھی ان کو ہدیہ دو۔ آپ کے گھر میں کوئی چیز بنی ہے، نمبر آپ کا نہیں ہے کھانے کا، جاؤ امام صاحب کے پاس لیتے آؤ، اپنے شوہر کو بھیجو، اپنے بیٹوں کو بھیجو، اپنے پوتے کو بھیجو۔ 5 مرتبہ کے بعد امام صاحب پوچھیں گے کہاں سے آیا ہے، کس نے بھجوایا ہے؟ میں سچائی سے کہتا ہوں اس وقت میں امام صاحب کے دل سے ایک دعا نکلے گی، وہ دعا آپ کے گھر پہ جا کر برسے گی، اور وہ دعا آپ کے بچے کو قرآن پاک کا حافظ اور قرآن پاک کا عالم اور قرآن پاک کا قاری بنا۔ اس لیے دوسرے نمبر کی بات آپ کے سامنے یہ ہے کہ آپ ایسا کریں، آپ اس کی کوشش کریں۔ اور تیسرے نمبر کی بات یہ ہے 2 رکعت پڑھ کر ہماری تمام مائیں بہنیں آپ سے دعا کریں، اے اللہ میرے بیٹے کو قرآن پاک کا علم دے، میرے پوتے کو اے اللہ قرآن پاک کا حافظ بنا دے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا کو، خاص طور پر والدہ کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ ہمارے جو امام حرم ہیں شیخ سدیس دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بچہ اپنی ماں کی بڑی نافرمانی کرتا تھا، بڑی توہین کرتا تھا، ماں کو بہت ستاتا تھا، بہت پریشان کرتا تھا۔ کتنا ستاتا تھا؟ ایک مرتبہ گھر میں دسترخوان لگا، مہمان آنے والے تھے، آ چکے تھے دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے، گھر میں سالن دوسری تیار تھی۔ یہ بچہ اپنے دامن میں وہ لایا، کیا کہتے ہیں اس کو، ریت لایا، اور ریت اپنے دامن میں بھر کر لایا، اور جو ماں نے بنایا تھا کھانا، چاول، شیر، بریانی، جو بھی چیز تھی اس میں ڈال دیا۔ اب ماں کو کتنا غصہ آیا ہوگا کہ مہمان آنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، دسترخوان بھی چکا ہے، مگر ماں بہت اچھی تھی، اللہ والی ماں تھی۔ ماں نے کہا جا اللہ تعالیٰ تجھے حرم شریف کا امام بنا دے۔ اتنی بڑی غصے کی بات تھی، اور ماں نے اپنے بیٹے کے لیے یہ دعا دی۔ حضرت شیخ سدیس فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے وہ بچہ کون تھا، اور وہ بد دعا کے موقع پر دعا دینے والی وہ کون سی ماں تھی؟ تو فرمایا کہ وہ بچہ جو گستاخ تھا، جو اپنی ماں کا نافرمان تھا، جو اپنی ماں کو پریشان کیا کرتا تھا، وہ کوئی اور نہیں، وہ میں تھا، اور دعا دینے والی وہ میری ماں تھی۔ آج ہماری مائیں معمولی باتوں کے اوپر اپنے بچوں کو بد دعائیں دے دیتی ہیں، چاہ تجھے گلٹی نکلے، تو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ میں نے کئی ماں کی دعاؤں کو قبول ہوتے دیکھا ہے۔ ماں نے صبح میں کہا تجھے گلٹی نکل جا، اور شام تک اس بچے کو گلٹی نکل چکی تھی۔ تو تیسرے نمبر کی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے 2 رکعت پڑھ کر دعا کرو۔ ہمارے اس وقت کے ہندوستان کے بہت بڑے داعی ہیں مولانا سجاد صاحب نعمانی، وہ بیان کرتے کہ میری والدہ حج پر گئی، بڑے پیسے اکٹھے کیے تھے، کہیں سے مدت کے پیسے تھے، حج پر چلی گئی۔ اب جب واپس آئی تو جو سامان لے کر آئی میری ماں، چھوٹا سامان لے کر آئی جو 1 ریال میں 20 چیزیں آیا کرتی تھی۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ آگے میری والدہ، پورا پریوار جمع ہو گیا، بیٹے، پوتے، نواسے، بھانجے۔ ماں نے گٹھڑی کھولی اور سب کو سامان دینا شروع کر دیا۔ میں بھی بیٹھا ہوا تھا، اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا، چونکہ میں اپنی ماں کا سب چیز چاہیتا تھا۔ میری ماں نے کہا سجاد میں تیرے لیے بہت اچھی چیز لے کر آئی ہوں۔ میں نے سمجھا کہ میری والدہ میرے لیے گھڑی لے کر آئی ہوگی،
چونکہ اس زمانے میں گھڑی بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی. اب کچھ نہیں، سامان دے دیا اور میں سو گیا. مجھے نیند آ گئی. میری ماں رات میں اٹھتی تھی، پہلے اول وقت میں، اور تہجد پڑھتی تھی. میری ماں رات میں اٹھتی تھی، تہجد پڑھتی تھی. اور میری ماں کا تہجد بہت طویل ہوا کرتا تھا، یعنی 2 گھنٹے میری ماں اذان فجر سے پہلے اٹھ جایا کرتی تھی، پھر قرآن پاک لے کر بیٹھتی تھی. فرمائے میری ماں کا قرآن پاک ہمارے گھر میں، میری والدہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتی تھی ترجمے کے ساتھ، پھر اس پر روتی تھی. اور میری ماں کے آنسو اس قرآن پاک پر گرتے تھے. میری ماں کے آنسو کے اثرات اس ہمارے گھر میں وہ قرآن پاک ہے اس پہ موجود ہے. اب میں اٹھ گیا تہجد میں کچھ پہلے، سوچا ماں اٹھ گئی، تہجد پوری ہوئی، ماں نے قرآن پاک پڑھنی شروع کر دی. میں سوچا ماں چپ چاپ مجھے وہ چیز دے گی. میری ماں نے دیکھا میری طرف، کہنے لگی سجاد ٹھہر جا، میں تیرے بہت قیمتی چیز لے کر آئی. میں نے سوچا کہ بھائی گھڑی سے بڑی کوئی چیز جو ماں اتنی قیمتی بتلا رہی ہے تو گھڑی سے بڑی کوئی چیز ہوگی. چنانچہ جب میں میری والدہ فارغ ہو گئی رو دھو کر قرآن پاک پڑھ کر تہجد پڑھ کر، تو میری ماں نے مجھے قریب کیا، کہا بیٹا سجاد آگے اور یہ فرما کہ سجاد میں نے کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کر کئی مرتبہ رو رو کر یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ میرا بیٹا سجاد ہے، میرے سجاد بیٹے سے تو کچھ دین کا کام لے لے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے میرے بیٹے کو اے اللہ نافع بنا دینا. سجاد میں تمہارے لیے یہ دعا میں تمہارے لیے کر آئی ہوں. اور میری ماں رونے لگی. بیان کرتے کہ جو میں یہاں بیٹھا ہوں یہ میری ماں کی دعا کا اثر ہے. آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں میری ماں بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں، اپنے بچوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں. اور میں بھی جو یہاں پر بیٹھا ہوں، میرے ساتھی کرام کی محنتیں ہیں، چنن پور کے میرے ساتھی کرام ہیں، میں ان کا کیسے شکریہ ادا کر سکتا ہوں؟ نہیں ادا کر سکتا. مولانا اسلم صاحب ہیں، مولانا ارشاد صاحب ہیں، عبد الرشید صاحب ہیں ہمارے، ان کا انتقال ہو چکا تھا شیپور کے. اور دوسرے میرے ساتھی کرام ہیں، مولانا ناظم قاسمی، مولانا ناظم صاحب ندوی ہیں، مولانا حسین صاحب ہیں. کس کس کے نام لوں؟ دھولاپڑے کے میرے ساتھی کرام ہیں، حافظ اقبال صاحب کا انتقال ہو گیا. حافظ شبیر صاحب چھوٹی محفلی کے تھے، بڑے اچھے استادوں میں تھے. کس کس کے نام لوں؟ ہمارے شیخ ہیں حضرت مفتی مظفر حسین صاحب، علامہ شیخ یونس صاحب، کس کس کے نام لوں؟ اس میں میری والدہ کا بھی بہت اہم ہاتھ ہے. میں اپنی والدہ کو دیکھتا ہوں آج بھی میری والدہ ان سردی کی راتوں میں جب گھر آتی ہے 3 بجے اٹھ جاتی ہے اور میں سو جاتا ہوں. میں سوچتا ہوں ارے چلو کوئی نہیں، میری ماں دعا کر رہی ہے، تو لحاظ اوپر کو کر اور سو جا. کیونکہ جب تک ماں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو بچے کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. علامہ اقبال کی والدہ کا جب انتقال ہو گیا تو انہوں نے بہت سے شعر لکھے. ان شعروں میں 2 شعر یہ تھے، کس کو ہوگا اب وطن میں آہ میرا انتظار. ماں وہ دولت ہے جو اپنے بچے کا انتظار کرتی ہے. ارے بیٹے کہاں ہے تو؟ جب بھی آٹھ ہوتی ہے دروازے پر میں سوچتی ہوں میرا بیٹا آ گیا. 8 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، میں نے کل تمہیں خواب میں دیکھا. ایسی مایا دنیا میں کوئی نہیں ہے، ایسی دولت کوئی نہیں ہے جیسی دولت ماں کی ہے. تو علامہ اقبال نے کہا کس کو ہوگا اب وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار. ماں منتظر رہتی ہے میرے بیٹے کا خط آئے گا. ارے بھائی فون کر لو تمہارا بھائی کہاں ہے. میری اہلیہ فون کرنا نہیں جانتی صحیح طور پر. جب ہمارے بچے کے لیے چلے جاتے ہیں میں اتنا فکر نہیں کرتا ہوں. ارے بھائی فون کرو تمہارا بھائی کہاں ہے، تمہاری بہن کہاں تک پہنچی ہے. اس صرف ماں کا کمال ہوتا ہے. خاک مرقد پر تیری یہ فریاد لے کر آؤں گا، خاک مرقد پر یعنی قبر پر تیری یہ فریاد لے کر آؤں گا. اب دعائیں نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا. ماں تو چلی گئی، تو راتوں میرے لیے دعائیں مانگتی تھی، اب میرے لیے کون دعائیں کرے گا. اس لیے اپنی ان ماں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کے لیے اللہ سے دعا کرو. آپ کا ایک بچہ بھی کامیاب ہو گیا تو آپ کا بیڑا پار ہو گیا. اس لیے اس کا اہتمام کریں، کوشش کریں. اور چوتھے نمبر کی چیز یہ ہے، اب سفارہ لوگ آ رہے ہیں گاؤں میں مدرسے کے چاروں طرف سے،
کہ یہ چندہ دے دو، کہ کیا کرو گے چندے کا؟ ان فقراء کا احترام کرو، ان کا خیال کرو، ان کو کھانا کھلاؤ، آپ کے گھر میں جو کچھ ہے وہ ان کو دو، چندہ دو ان کو، ان کا خیال کرو۔ تو امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہمارے بھائی فرحان، بھائی عبدالرزاق کے صاحبزادے قرآن پاک کے حافظ ہوئے ہیں، یہ سعادت، یہ خوشی، یہ تاج جو ان کو دیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو بھی عطا کر دیں گے اور یہ سعادت آپ کو بھی دے دیں گے۔ اور اگر آپ نے یہ ایسا کیا جو میں نے بتایا، یہ دولت آپ کو ملے گی۔ آخری درجہ یہ ہوگا کہ جب آپ کی موت کا وقت ہوگا، قرآن پاک آپ کے سرہانے ہوگا۔ جنازہ آپ کا رکھا ہوا ہے، آپ کا بیٹا باہر ہے دبئی، آ نہیں سکتا ہے، قرآن پاک آپ کے سینے کے سامنے ہوگا۔ جب آپ قبر میں پہنچ جائیں گے، قرآن پاک آئے گا، یا اللہ میں تیرا قرآن پاک۔ سورہ الف لام میم سجدہ کھڑی ہوگی، عرض کرے گی یا اللہ میں تیرے قرآن پاک کا حصہ ہوں، یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا، یا تو اپنے قرآن پاک سے مجھے نکال دے اور یا اس بندے کی شفاعت کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن پاک کی شفاعت کو سنیں گے اور ان کو معاف کر دیں گے، اور میدان محشر میں قرآن پاک کھڑا ہوگا، عرض کرے گا یا اللہ میں تیرا قرآن پاک ہوں، یہ بندہ راتوں میری تلاوت کرتا تھا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اللہ اس سفارش کو قبول کریں گے۔ آج جو ہم پریشان ہیں مال کی بنیاد پر نہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں، ساری چیزیں ہیں، آج بنیادی وجہ یہ ہے ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عید کے بعد سے اب تک کتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں کہ جنہوں نے 2 قرآن پاک پورے کیے ہوں گے؟ آپ پوچھ لینا، آپ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر دیکھ لینا، اللہ ماشاءاللہ اس اتنے بڑے مجمع میں ایک آدھ آدمی ملے گا کہ جس نے 1 قرآن پاک یا 2 قرآن پاک پورے کیے ہوں گے۔ رمضان میں کہا گیا مولانا میں نے رمضان میں بہت قرآن پاک پڑھا، میں نے 5 قرآن پاک پڑھ لیے۔ رمضان کوئی موسمی مذہب، قرآن اسلام کوئی موسمی مذہب نہیں ہے، آج عبادت کر لو کل چھٹی ہے۔ اسلام میں تو آخر تک موت تک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، باقاعدہ اس کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور رمضان کے بعد ہم نے قرآن پاک چھوڑ دیا۔ قرآن پاک ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، رو رہا ہے، کہہ رہا ہے گھر کے لوگوں موبائل دیکھتے ہو، ننگی تصویریں دیکھتے ہو، واٹس ایپ پر خبریں سنتے ہو، اپنے بچے کے فوٹو دیکھتے ہو موبائلوں میں، اپنی بیوی سے باتیں کرتے ہو، میرے پاس بھی آ جاؤ، مجھے بھی قریب لگا لو، پڑھ لو مجھے۔ مگر ہم قرآن پاک اٹھانے کو تیار نہیں ہوتے۔ آج ضرورت ہے کہ گھر کا ایک آدمی کم سے کم زیادہ سے زیادہ 40 دن میں قرآن پاک پورا کر لے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں اسحاق ابن راہوے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک پورا کرنے کا زیادہ سے زیادہ زمانہ 40 دن کا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی پورا کرتا ہے وہ اپنے اوپر زیادتی کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ قرآن پاک کوئی آپ کی تلاوت کا محتاج نہیں ہے، قرآن پاک ہم لوگوں کا محتاج نہیں ہے، اس کو پڑھنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں۔ اس لیے آپ اس قرآن پاک کو پڑھیں، آپ اس کی تلاوت کریں، آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی۔ حضرت صحابہ کرام کے پاس کچھ نہیں تھا، قرآن پاک تھا، تقویٰ تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تھی۔ جہاں پر گئے، بڑے بڑے ملکوں میں گئے تو لوگوں نے ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا، اب ان کے سامنے نہیں قرآن پاک کے سامنے جھکا دیا۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں مانتا۔ قرآن پاک جب ہم پڑھتے تھے تو ہماری بات شیروں نے مانی ہے، ہماری بات دریاؤں نے مانی ہے، ہماری بات پہاڑوں نے مانی ہے، ہماری بات آسمان نے مانی ہے، ہماری بات زمین نے مانی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل ہو گئے، خوار ہو گئے، رسوا ہو گئے، قرآن پاک کو چھوڑ کر بے وزن ہو گئے، قرآن پاک کو چھوڑ کر۔ اگر وزنی بننا چاہتے ہو، اگر طاقتور بننا چاہتے ہو، کپڑوں سے نہیں، کاروں سے نہیں، زمینوں سے نہیں، مکانوں سے نہیں، قرآن پاک کی بنیاد پر تم طاقتور بنو گے۔ فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکت فیکم الثقلین، اے لوگوں میں تم میں 2 مضبوط چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، وہ میرے
قرآن پاک ہے اور جناب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، ان کو پکڑو، ان سے پیار کرو، اپنے بچوں کو پڑھواؤ، بیٹا بیٹھ جاؤ قرآن پاک پڑھو، جمعے میں سورہ کہف پڑھو، مغرب بعد سورہ واقعہ پڑھو، رات میں لیٹتے وقت میں سورہ ملک پڑھو، الف لام میم سجدہ پڑھو، صبح کو سورہ یاسین شریف پڑھو، چلتے پھرتے قرآن پاک سے جڑے رہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کچھ نہیں بگاڑے گی۔ اور اگر قرآن پاک کو چھوڑو گے آپ کے بچے آپ کو ماریں گے، آپ کے بیٹے آپ کو ماریں گے، آپ کے داماد ماریں گے، آپ کا سر ہوگا، آپ کے بچوں کا جوتا ہوگا، آپ کا سر ہوگا اور گھر کی جھاڑو ہوگی اور آپ کی پٹائی کی جائے گی۔ اگر قرآن پاک کو چھوڑو گے اور قرآن پاک کو پکڑو گے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آپ کی باتوں کو مانیں گی، محلے کے لوگ آپ کا احترام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت تھوڑا وقت لے کر آیا تھا اپنے حساب سے، مجھے جی والے جانا تھا۔ ہمارے دوست مولانا عبداللطیف صاحب ہیں، بڑے اللہ والے ہمارے دوست ہیں، پہاڑوں میں ایک جگہ امامت کرتے چھوٹی سی مسجد میں، ڈاکٹر سید فاروق صاحب اس مسجد کو دیکھتے ہیں، آج ان کی بیٹی کا نکاح ہے، اس میں شریک ہونا تھا۔ میں نے قاری تقریر سے بات کہی بھی تھی، مگر آپ کی محبت، آپ کا شوق، آپ کا جذبہ، آپ کی لگن اور آپ کا قرآن پاک سے جو ایک عشق کا تعلق ہوتا ہے وہ اس میں، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ دو چار باتیں ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔